بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ اور میرے فیورٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے کیا؟ اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو اسرائیل اگر سعودی عرب کے صحراؤں تک جا رہے ہیں تو پھر ان کے نزدیک وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ اور مدینہ کی صفائی کریں گے، یہاں تک اس اسرائیلی رائٹر نے کہہ دیا۔ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ شاہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آلویز ویلکم بھائی، آلویز ویلکم۔ یہ جس ٹاپک کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ میرے بھی دل کے قریب ہے، کیونکہ ایسٹکالوجی جو ہے نا وہ میرا سبجیکٹ ہے۔ میں ایسکٹالوجی کو چھوٹا سا طالب علم ہوں، پڑھتا رہتا ہوں اینڈ ٹائم کے اوپر جو چیزیں ہیں۔ تو ایک چیز ون لائنر سے شروع کرتا ہوں۔ جی شاہ جی۔ مجھے جس طرح اپنا اگلا سانس آنے پہ اعتبار نہیں ہے نا، مجھے اس کائنات کے سسٹم پہ اسی طرح اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح میرا اگلا سانس اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نہ آ سکتا، اسی طرح اس کائنات میں کوئی ہیپننگز بھی اللہ کی مرضی اور اشارے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کے سسٹم کا سب سے بڑا مظہر ہے، جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، جن کے لیے یہ سارا نظام بنا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زبان اطہر سے جو نکلا ہے نا، وہ مجھے ایسے ہی یقین ہے جیسے صبح سورج نکلنے پہ وہ ہو کے رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں میں اگر گریٹر اسرائیل کا ذکر ملتا ہے نا تو وہ بن جانا، وہ ضرور بننا ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل بننا ہے تو اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے۔ اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے تو پھر کرائسٹ نے اور پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کے مالک کا پری پلان ہے کہ اس نے یہ کرنا۔ اللہ چاہتا شیطان کو ختم کر دیتا، نیگیٹیوٹی ہوتی نا، اللہ نے موقع دیا نا اس کو۔ تو شیطان نے اللہ کو یہ کہا تھا نا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا، جو میرے ہوں گے اس کو نہیں تو بہکا سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جو لوگ بہک جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نہیں ہیں۔ اب تین چیزوں سے آگے میں چلتا ہوں، تین حدیثوں کا ذکر کروں گا۔ نمبر 1، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جیشی، میرے لشکر، یعنی رسالت مآب کے جملے کا لفظ سمجھیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیشی، میرے لشکر دنیا میں جنگ کریں گے، شام میں، یمن میں اور بیت المقدس کے ارد گرد۔ پھر آگے ایک اور حدیث اسی کے ضمن میں، سرکار عبداللہ ابن عباس سے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک لشکر قیامت تک جو ہے وہ جنگ کرتا رہے گا، قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لشکر کہاں ہوگا؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا، گریٹر اسرائیل بنے گا، ٹھیک ہے، بننا ہے، لیکن فلسطینیوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا۔ فلسطینی قیامت تک لڑتے رہیں گے، مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، کچھ بھی ہو۔ اور وہ جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے، قرآن پاک، جس کا جو ہے وہ عنوان یہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں یہ ذکر ہے کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گفتگو ہی نہیں کرتے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت گفتگو ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جائے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکلا وہ ہر چیز وحی ہے۔ ہاں، جس وحی کے ساتھ جبرائیل آئے وہ قرآن ہے، جو وحی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ القاء ہوئی وہ حدیث ہے، اور جو وحی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں ظاہر ہوئی وہ اسوہ ہے، وہ روزمرہ کے معاملات ہیں۔ ہے ساری وحی، ہے ساری کی ساری وحی۔ حدیث بھی جو سرور انبیاء سے منسوب ہے وہ وحی الہی ہی کا ایک روپ ہے۔ تو جو سرکار نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ گریٹر اسرائیل بننا ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے،
یہ سارا کچھ ہونا ہے. نیگیٹو طاقتیں اپنے عروج پہ آتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، نیگیٹو طاقتوں کو عروج پہ آنے کے لیے سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں تیاریاں کرتے کرتے. یعنی تھیوڈور ہرزل جو ہے، جس نے اسرائیل کا نقشہ پیش کیا تھا یا اسرائیل کا جو ہے وہ خیال پیش کیا تھا، وہ اس کو اس مقام تک پہنچتے میں سینکڑوں سال اس کے پیچھے کئی جنریشنز کی کوشش تھی. کئی جنریشنز اس خیال میں غرق ہوئیں کہ کہیں جو ہے یہ گریٹر اسرائیل پرومس لینڈ کا خواب پورا ہو. وہ پرومس لینڈ کا خواب جو ہے وہ اللہ نے ان کو دکھایا تھا. سمجھیے، ایک اور ڈائمنشن آپ کو بتا کے پھر آگے پھر سرور انبیاء کی ایک اور حدیث کا ذکر کرتا ہوں. ایک ڈائمنشن صرف آرک آف کووننٹ کا ذکر کیا جاتا ہے. آرک آف کووننٹ، تابوت سکینہ. یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ اور کووننٹ کس کو کہتے ہیں؟ صرف اس کو سمجھیے. اگر آپ صرف کووننٹ کو سمجھ جائیں تو آپ کو اسلام سمجھ آ جائے گا، آپ کو یہودیت سمجھ آ جائے گی، آپ کو عیسائیت سمجھ آ جائے گی، آپ کو انسانیت سمجھ آ جائے گی، دنیا کا ہر ریلیجن سمجھ آ جائے گا اگر آپ کو صرف ایک لفظ کووننٹ کا ترجمہ سمجھ آئے. کانٹریکٹ، ڈیڈ اور میمورینڈم، کچھ بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہیں ایکول لیول کے لوگوں کے درمیان. کسی طرح کی کوئی بھی چیز، سودے کی ڈیڈ، کچھ بھی ٹریڈ ڈیڈ، کچھ بھی ڈیڈ، یہ بنتی ہیں ایکول. یعنی میرے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس جگہ ہے، میں نے پیسے دے دیے، آپ نے جگہ دے دی. میرے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے گاڑی دے دی، میں نے پیسے دے دیے. ایکول. ایک ہوتی ہے کووننٹ. کووننٹ ایک وہ طاقت جو ساورن طاقت ہوتی ہے. وہ طاقت ایک ڈاکیومنٹ لکھتی ہے یا ایک جو ہے وہ کوڈ آف لائف بناتی ہے. وہ کوڈ آف لائف اپنے سے کم تر جو لوگ ہوتے ہیں یا کم تر جو مخلوق ہوتی ہے، یعنی خالق ایک ڈیڈ لکھتا ہے اور وہ اپنی مخلوق کو بھیج دیتا ہے اور مخلوق کو اختیار دے دیتا ہے کہ تم اس کو مانو یا نہ مانو، ڈیڈ چینج نہیں ہوگی. تم نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، یہ ڈیڈ نہیں بدلے گی. وہ کووننٹ جس کے اوپر ہم نے سائن کیے الست کے دن، ٹھیک ہے، الستو بربکم، جس وقت اللہ نے روحوں کو اپنی تجلی دکھائی اور کہا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں آپ رب ہیں. اور پھر وہ الستو بربکم کے بعد جب روحوں نے جو ہے وہ مان لیا تو پھر اللہ نے آزمائش کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا. دیٹ واز دا کووننٹ. اسی کووننٹ کی جو ہے وہ نشانی ہے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ. اسی کووننٹ کی نشانی ہے یہ جتنے صحیفے ہیں اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. وہ کووننٹ سب کے ساتھ آئی. اب اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کیا کیا، کووننٹ کیا کی، کس چیز پہ؟ اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں حکومت دوں گا، تمہیں پرومس لینڈ دوں گا، تمہیں عزت بھی دوں گا، تمہاری حکومت ہوگی، تم دنیا پہ راج کرو گے. پھر جب تک وہ لوگ اپنی اس کووننٹ پہ قائم رہے، اللہ نے ان کو عزت دی، فرعون سے چھٹکارا دے دیا، صحرا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ کر دیے، صحرا میں بادل ان کے اوپر تھا، پانی کے چشمے نکلتے تھے ان کے لیے. اور پھر جب وہ اپنی کووننٹ سے جو ہے وہ پھر گئے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو اللہ نے صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اب یہ آرک آف کووننٹ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ٹو ریوائیو دیٹ کانٹریکٹ بٹوین گاڈ اینڈ دا مین. اللہ اکبر. اگر وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ریوائیو کرتے ہیں، اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کو اس تھرڈ ٹیمپل کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ جا کے سرنڈر کریں حضرت سلیمان کے جو بھی ہے اس کو. اور ایک چیز اور، یہاں پہ یہ بات تھوڑی سی اسکیٹر ہو رہی ہے لیکن اس کو سمجھیے، یہ مطلب یہ ٹاپک اتنا آسان نہیں ہے یہ گریٹر اسرائیل والا کہ یہ دو لفظوں میں بیان کیا جا سکے. بالکل. یہ جو آرک آف کووننٹ تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں نہیں ہے، تو پھر یہ کھدائی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کیا؟ کیوں بیت المقدس کے ارد گرد جو ہے وہ کھدائی کری جا رہے ہیں، ہر چیز کو کھود رہے ہیں، زمین کے نیچے تک چلے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ایسی؟ وہاں کیا چیز ہے جس کو یہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ دیٹ واز دا نیشنل ٹریئر. وہ بھی اسی گریٹر اسرائیل کے پلان کا حصہ ہے. نیشنل ٹریئر کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت کیوں دی گئی؟ کبھی یہ سمجھیے. اسرائیلیات میں ایک سٹوری ہے کہ لوگ اللہ کی قضاء سے کم اور جادو سے زیادہ مرتے تھے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پہ حکومت دی کہ جتنے بھی اسکرپچرز ہیں، جتنی بھی جادو کی ڈاکومنٹ ہیں، جو بھی ہیں، پورے دنیا میں جنات کو بھیجیں اور وہ منگوا لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ اکٹھی کر لی۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات سمجھیے گا، جو لوگ اس چیپٹر کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت سلیمان نے اگر وہ اکٹھی کر لی تھی تو پھر ان کو ضائع کیوں نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، بالکل اس صحیح کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو ان سارے ڈاکومنٹس کو ضائع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے اس تخت کے نیچے اس کو دفن کروا دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کوئی 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تخت نہیں تھا 10 فٹ کا بھی نہیں تھا۔ سر، وہ کئی کلومیٹر چوڑا اور کئی کلومیٹر لمبا تخت تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ حضرت سلیمان، ان کے کوٹیئرز، ان کی فوج اس تخت کے اوپر موجود ہوتے تھے، اور وہی تخت تھا جو ہوا میں اڑتا تھا، اللہ اکبر۔ سینکڑوں لاکھوں ٹن کا وہ پہاڑ تھا پورا، جس کو کاٹ کے تخت تخت بنایا کی گیا۔ شکل بنائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کا تمام اسکرپچر جو تھا جادو کا، وہ اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا، اور پھر آج اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر میں اور یہ گریٹر اسرائیل میں وہ اسکرپچر استعمال ہوگا۔ آج دنیا میں جتنا جادو ہے وہ صرف اس اسکرپچر میں سے ایک صفحہ چوری کیا تھا ایک جن نے، اور آج پوری دنیا میں صرف ایک صفحے کا جادو ہے۔ جس دن وہ ساری بک، سارے اسکرپچرز باہر آ گئے، آپ کی سوچ ہے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ دجال ہے کہ دکھائے گا کچھ، کرائے گا کچھ، سارا کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے، یہ کتنا بڑا۔ شاہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری یہ جو نقشہ گریٹر اسرائیل ہے، یہ 3000 سال ہمارا پرانا جو ہے یہ خواب ہے، بالکل کیونکہ ایسے ہی ہے۔ ایک طرف ہماری جو شمالی اسرائیل تھا، ایک اسرائیل تھا، ایک یہودا تھا۔ نیل اور فرات کے درمیان کا علاقہ جتنا بھی ہے نا، جی جی، وہ کہتے ہیں کہ دس از دی پرومسڈ لینڈ۔ یس، ٹھیک ہے، نیل اور فرات کے درمیان، مصر کے اوپر تقریباً ان کا قبضہ ہے، جنرل سیسی انہی کا ہی ہے، اور اردن کے اوپر بھی تقریباً وہ کہتا ہے کرد بھی ہمارے ہی ہیں۔ وہ سارے ایسے ہی ہے۔ یہ پوری دنیا میں اصل میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ ایک ڈاکومنٹ ملا سلطان حمید کے فال ہونے کے بعد، سلطان حمید کو بلکہ وہ ایک ڈاکومنٹ ملا جو سلطان حمید سے کوئی 1000 سال پہلے کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ ڈاکومنٹ سلطان حمید کو ملا جس میں اسرائیل کا ذکر تھا، جس میں گریٹر اسرائیل کا ذکر تھا، جس میں یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں جگہ سے جنگ کروائیں گے، فلاں ملک سے جنگ کرے گا، اس طرح ہوگا، یہ امپائر یہاں پہ اس کو توڑنا ہے۔ ایک ایک چیز اس کے اندر 1000 سال پہلے کی پلان تھی۔ تب بھی تو سلطان حمید نے اسرائیل اور اس کے ارد گرد کی زمینوں کو بیچنے پہ پابندی لگائی تھی۔ یہ فلسطین جو ہے یہ اسی کا ایک حصہ، لبنان اور یہ سارا تھا۔ اور آج ہم اگر پراکسیز کی بات کریں تو یہ ساری پراکسیز، بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد جو تھا، یہ جب عربوں نے جنگ شروع کی تھی اسرائیل کے خلاف، تو گولان کی پہاڑیوں کے اوپر جنگ ہو رہی تھی، تو 24 گھنٹے تک شام کا لشکر ایک قدم آگے نہیں بڑھا تھا، اتنی دیر تک جتنی دیر تک گولان ہائٹس پہ قبضہ نہیں ہو گیا ہوا تھا۔ سر بہت سارے، اور میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، آپ کے ساتھ ہی شاید وہ جب ہم اینڈ آف ٹائم کی سیریز کر رہے تھے، تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ عرب تباہ ہوگا۔ وہ حدیث ایسے ہے کہ ایک دفعہ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، تو آپ ایک دم سے اٹھے اور زبان پہ جاری تھا ویل عرب، ویل عرب، ویل عرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا۔ تو بی بی جو ہے وہ زینب بنت جہش، رسالت مآب کی زوجہ، وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ نے رسالت مآب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے تھے۔ آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا عرب تباہ ہو گیا، جان لو کہ پہلے فارس تباہ ہوگا اور پھر عرب تباہ ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث، میں نے کہا تھا 3 حدیثوں کا ذکر کروں گا، تیسری حدیث جس کے ضمن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ آپ نے تھالیاں پکڑے ہوئے دیکھ لیا ہے، دیکھ لیا۔ قوموں میں عوام کی میٹر نہیں کرتی، لات منات اور عزا سعودی عرب میں واپس آ گئے ہیں،
بالکل صحیح ہے. مطلب افواہیں ہیں لیکن آخر آہستہ آہستہ ان کی پوجا جو ہے وہ کہیں شروع ہو رہی ہے. اب آگئی بات کہ گریٹر اسرائیل جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عرب اور مکہ اور مدینہ کی صفائی کریں گے تو مدینہ میں تو یہ نہیں گھس سکیں گے. یہ بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا. لیکن یہ بھی آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمران البیت المقدس خرب المدینہ، کہ بیت المقدس کی آباد کاری مدینہ کی ویرانی ہوگی. بیت المقدس کی آباد کاری کا مطلب ہے ایکسپینشن، تو ایکسپینڈ تو وہ کر رہے ہیں. بیت المقدس کی آباد کاری کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ ہو رہی ہے. بیت المقدس کی آباد کاری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ہیڈ آفیسز لے کے جیروسلم جا رہی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جو کنٹریز ہیں وہ اپنے ایمبیسیز لے کے جیروسلم جا رہی ہیں. تو جیروسلم جو ہے یہ ایکسپینڈ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ناطقہ بند ہوگا. اور ابھی جو مسلمان طاقتیں پراکسیز کے زیر اثر آپس میں لڑ رہی ہیں، ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ ظلم کتنا ہو گیا، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. شاہ جی کتنا ٹائم فریم کیا دیکھ رہے ہیں، کب تک یہ گریٹر اسرائیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2025 سے یہ کام شروع ہوگا. کب تک ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن 2025 میں یہ کام شاہ جی پریکٹیکلی آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس وہ کیلکولیشنز ہیں ہی نہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جو وہ پڑھا رہے ہیں. انہوں نے یہ نقشہ دیکھا نا، پچھلے سال بھی کر سکتے تھے. وائی 2025 سر یہ 2025 سے آغاز ہے. اپنے جو ہے وہ 4 بلڈ مونز جو ہیں وہ دیکھیں، 4 بلڈ مونز جو ہیں وہ اب اس سال میں بھی ہوں گے، اور اس سال میں بھی جو ہے وہ بلڈ مون پہ گرہن لگ رہا ہے. تو یہ اینڈ ٹائم کی پروفیسی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بائبل میں ایک جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ چاند بار بار سرخ ہوگا. جو وہ چاند کبھی صدیوں میں سرخ ہوا کرتا تھا وہ پچھلے سال میں 2 سالوں میں 4 مرتبہ اور اس سال میں 2 مرتبہ بلڈ مون ہوگا. تو یہ تو گیمیں پلٹ رہی ہیں جی، یہ گیمیں چل رہی ہیں. لیکن ایک چیز اور یہاں پہ روک کے کہ شیطانی طاقتوں کو اپنا کام کرتے ہوئے سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، جو رحمانی طاقتیں ہیں وہ اشارے کی منتظر ہوتی ہیں. صرف ان کو سینکڑوں سال نہیں چاہیے ہوتی. اللہ اشارہ کر دے گا سارا کچھ بدل جائے گا، اس میں کون سی بات ہے. اگر شیطانی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں تو روحانی طاقتوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی. بالکل صحیح. تو یہ روحانی لوگ اپنا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، آخر کو عیسیٰ علیہ السلام نے اینٹی کرائسٹ کو قتل کرنا ہی ہے نا، کرنا ہے. بالکل تو بس ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. شاہ جی آپ نے ایک بات کی کہ سلطان حمید کو جو پرچہ ملا وہ 1000 سال پہلے کا تھا. تو شاہ جی یہ پھر کیا آخر ایسا اس ملک میں اس قوم میں ایسا کیا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ انہوں نے کرنا کیا تھا جو اتنے سالوں 3000 سال کر لیں کہ پلاننگ چل رہی ہے ان کی؟ یہ 3000 سال کی پلاننگ چل رہی ہے تو یہ اپنی اس پلان تک پہنچے ہیں نا. یعنی دنیا میں آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہودیوں کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. یہودی بھی بہت سارے جو ہے نا وہ زائنزم کے خلاف ہیں. یہودیوں نے اپنا پلان بنا لیا اپنے ملک کی آزادی کی، انہوں نے جد و جہد کی. پہلے وہ گئے سلطان حمید کے پاس، سلطان حمید کو کہا کہ آپ کا پوری امپائر کا جتنا قرضہ ہے ہم آپ کو ادا کر دیتے ہیں، ہمیں اسرائیل کی اجازت دے دیں. سلطان حمید نے انکار کر دیا. تو پھر یہ برٹش امپائر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جہاں جہاں انوینشن کے لیے جتنی پیسے کی ضرورت ہے، جتنے اسلحے کی ضرورت ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ حملہ کریں. برٹش امپائر نے جو ہے وہ مسلمانوں کو توڑنے کی پوری پلاننگ کی. اس سلطنت عثمانیہ جس کے اندر 48 ملک بنے، وہ سارے لارنس آف عربیہ کی سٹوری، شریف مکہ کی سٹوری، یہ ساری برٹش امپائر. یہ فیصل بن شریف کی سٹوری، شریف مکہ کا جو بیٹا تھا اس کو شام میں کیسے حکومت دی، کیسے اس کو شام سے نکالا، پھر برٹش امپائر نے شام کو سنبھالا. پھر وہاں پہ وہ جو 10% آبادی تھی ان کو انہوں نے بشار الاسد کا باپ، بشار کا دادا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ تیار کیا. پھر بشار الاسد کا باپ آ گیا، پھر یہ آ گیا. تو یہ ایک پورا امپیریل نیٹ ورک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ امپیریل نیٹ ورک جو ہے یہ بڑے 1000 سال سے پلان کر رہا ہے. اور یہ جو تھے نائٹ ٹیمپلرز، یہ وہ بڑی دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. شیطانی طاقتیں بڑا لمبا عرصہ لگا دیتی ہیں. وہ تو لوگوں کو بھی اندر ویڈیو کھل گئی، آج تو اس کو بند کر دیا، نام نہیں لیا جاتا. سی کی جب ماں جو ہے وہ فوت ہوئی تھی تو اس کے جنازے کی ویڈیو جب کھلی تو لوگوں کو اس وقت پتہ چلا کہ اس کی ماں تو یہودی ہے، تو مسلم ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. تو یہ تو سارے دیر آر آل گون. مطلب آپ بظاہر سمجھ لیں کہ یہ فال ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. تھینک یو ویری مچ. آلویز ویلکم. بہت شکریہ شاہ جی.